अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, सुखन के सर्कल ऑफ स्टोरीज़ के नए सीज़न की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक आप देखते आए हैं हम कि मुख्तलिफ़ तबक़ा फ़िक्र के लोगों को बुला रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जान रहे हैं कि उनकी जर्नी में क्या चैलेंजेस आए और उन्होंने उसको किस तरह ओवरकम किया। इसी सिलसिले में वी हैव समवन जिनको ओवर द ईयर गायबाना तारुफ़ रहा है, जिनको काम को मुझे बहुत से लोगों ने बताया, मुतालिक इंट्रोड्यूस किया और अप्रिशिएट फ्रॉम अफार डिस्टेंस करता रहा हूँ, बट फाइनली आई हैव द चांस एंड प्लेयर टू सिट विद हर। सो मिस मारिया को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज टाइम दिया है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। तो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि ओवर द ईयर्स मैं आपका काम थोड़ा दूर से देखता रहा था, कोई हमारे म्यूचुअल दोस्त वगैरह बताते रहते थे और जब भी कोई हमारे इस तरह इवेंट्स वगैरह में कहीं ना कहीं आता था, लेकिन बिफोर वी मूव टू देयर, आप जो हैं वो प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं वुमेन डिजिटल लीग की सिंस 2009। वो क्या करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करती है, कैसा काम रहा, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपकी जो है वो पर्सनल जर्नी को जानना चाहूँगा। एंड बाय दैट आई मीन कि वर यू ऑलवेज़ अ प्रोफेशनल वर्किंग वूमेन, वर आपका बचपन से वो कहते हैं ख्वाब था कि काम हो, बिज़नेस हो, हालात ऐसे ले आए और फिर प्रोफाइल में जो कि आप हमारे यूट्यूब पे लिंक डिटेल प्रोफाइल पढ़ भी रहे होंगे, उसमें आपकी जर्नी में डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आए, कुछ मौके भी आए जिन्होंने आपको एड किया। तो उसको अगर आप ब्रीफली थोड़ा टच कर सकें बिफोर वी मूव टू योर वर्क। श्योर। सो नहीं, बचपन से कोई शौक़ नहीं था। मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था कि मैं किसी को कह सकती कि यार ये खातून जॉब करती है मेरे फैमिली में, मुझे इन जैसा बनना है। 1980s की बात है, उस वक्त फ़ीमेल कम ही आपको नज़र आती थी बाहर, और हम जहाँ पे बड़े हो रहे थे, डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, स्वात, इन जगहों में, कोहाट में, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही औरतों का ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो बाहर आपको नज़र आती जॉब करते हुए या कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर खेलने का शौक़ था बचपन में, या डॉक्टर खेलने का। डॉक्टर इतनी मैं पढ़ाकू नहीं थी कि मैं बन सकती, और टीचर बनी बाय चांस। 3 साल टीचिंग की, और बस वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो भी। और बस इस तरह से बस समहाउ बस लाइफ में यही कोइंसिडेंटली आई एंडेड अप वेयर आई एम टुडे। तो उसमें वो कोइंसिडेंट जो है वो नॉट आस्किंग फॉर पर्टिकुलर डिटेल्स कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो टर्निंग पॉइंट जो था वो क्या था आपका प्रोफेशनली? यू हैड टू टेक दिस अप, और वाज इट समथिंग यू वांटेड टू डू अगेन, कि उस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए? ऑनेस्टली मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं टीचिंग शायद कर सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है, क्योंकि कोई आपसे डिग्री तो मांगता नहीं है, ना कोई आपसे कोई ट्रेनिंग मांगता है, कोई सर्टिफिकेट मांगता है। आप जाओ और थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लो, थोड़ा क्लास 4 की इंग्लिश की बुक पढ़ा दो तो आपको टीचर रख लेते हैं। तो वो बन गई। लेकिन उस वक्त ये हुआ, जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि मैं अपनी सेकंड चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी, और जो स्कूल था वो ओन्ड एंड रन बाय अ फीमेल प्रिंसिपल था। और बड़ा स्ट्रेंजली उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी हम आपको मैटरनिटी लीव तो नहीं दे सकेंगे, और बच्चों के बाद आप शायद आएँ शायद ना आएँ, तो आप यूँ करें 2-3 इयर्स छुट्टी ले लें, और उसके बाद व्हेनेवर द चाइल्ड इज स्कूल गोइंग एज, तो फिर आप फिर आ जाइएगा। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, क्योंकि जॉब मुझे करनी थी, मेरा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ मैं डील कर रही थी फर्स्ट चाइल्ड के बाद। तो बस फिर इंटरनेट पे देखना शुरू किया, कुछ पता नहीं था क्या देख रही हूँ, लेकिन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस एड फॉर सम वुमन लुकिंग फॉर अ रिमोट टीम ऑफ कंटेंट राइटर्स। मुझे ये भी नहीं था पता कंटेंट राइटर क्या होता है, बट उनसे बात चली, पता चला कि लोग ये आर्टिकल्स लिखने के पैसे देते हैं ऑनलाइन। कभी कहते हैं जी सफ़ेद रंग में से लाल रंग कैसे निकालोगे, कभी कहते हैं कि जी खरगोश पकड़ने के तरीके बताएं 10, इस किस्म के फ़नी किस्म के आते थे। वो काम शुरू किया, और बस वहाँ से चलते चलते वो वुमेंस डिजिटल लीग बन गया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया। उन दिनों ओडेस्क होता था, जो अब अपवर्क के नाम से कहलाया जाता है। तो ओडेस्क पे इतना काम आना शुरू हुआ कि मैं ख़ुद अकेले कर नहीं थी सकती। फैमिली में जो लड़कियां थी, मेरी नीस थी, उसको दिया, उसने आगे अपनी फ्रेंड को दिया, किसी ने पुरानी कोलीग्स थी स्कूल की, उनको दिया। तो वो ग्रो करता गया अनटिल समवन सेड कि जी आप तो बिज़नेस कर रही हैं। मैं कहा नहीं, सवाल नहीं पैदा होता इसको बिज़नेस कहते हैं। सो इस तरह वो वुमेंस डिजिटल लीग बन गया।
لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پیچھے 2009 کی ہم بات کر رہے ہیں ایف ایم ناٹ مسٹیکن. تو 2009 میں جس طرح آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا کہ وداؤٹ نوئنگ یو آر ڈوئنگ اے بزنس, اگر میں اس کو تھوڑا پن کروں تو یو آر اے رنگ لیڈر اپنے کنٹینٹ رائٹرس کی. تو اس ٹائم پہ ویسے جرنلی کیا لٹریسی آپ کو تھا, جو انیشیل چیلنجز تھے آپ کے, ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے, آپ کو پاور بیک اپ چاہیے, 2019-13 والا وہ فیز ہے جب گھنٹہ لائٹ آتی تھی, گھنٹہ لائٹ جاتی تھی, انٹرنیٹ ایشوز الگ تھے, بٹ ایک وہ جو اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کہ انٹرنیٹ پہ بھی ایسے کام ہو سکتے ہیں. آج بیٹھ کے آپ نے اپ ورک کا نام لیا, میرے خیال اس روم میں سب کو فوراً سمجھ آ گئی, لیکن اس ٹائم کسی کو کنونس کرنا کہ یہ ایک لکھو گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, تو وہ انیشیل چیلنجز کے متعلق تھوڑا مجھے آپ اگر بتا سکیں اویئرنیس کے حوالے سے اسپیشلی. اویئرنیس بالکل بھی نہیں تھی, مطلب میرے جیسے بندے کو بھی جس کو لگتا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی جب اور کام نہیں کر رہی ہوتی تو انٹرنیٹ کے سامنے ہوتی ہے, اور میں بلاگنگ بھی کرتی تھی, اپنا پرسنل ایک بلاگ فیک نام سے بنایا ہوا تھا, اور وہ دن تھے جب آپ اپنے نام سے نہیں آتے تھے آن لائن, تو وہ بھی بنایا ہوا تھا, بٹ ایون آئی ڈونٹ نو کہ دس ایگزسٹس, کوئی اس کے بارے میں بات نہیں تھا کر رہا. لیکن جب میں نے اوڈیسک ڈسکور کیا تھا تو آئی ریممبر کہ اس وقت بھی اوڈیسک کی ایک رپورٹ ہوتی ہے, اینیول رپورٹ جو وہ بناتے تھے, اور اس میں بھی تھا کہ پاکستانی فری لانسرز کوالٹی کے لحاظ سے دنیا میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں. تو میں کہا یہ فری لانسرز کہاں ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اوڈیسک ایگزسٹ کرتا ہے. سم ہاؤ وہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھے کریٹ کر رہے. مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے اور میں نے کام شروع کیا, دا فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ واز آئی اسٹارٹیڈ اندر بلاگ اینڈ اٹ واز کالڈ pakimom.blogspot.com اور سم تھنگ, اور اس کے اوپر میں نے یہ باتیں شروع کی کہ یہ بھی دیکھے طریقہ ہے, یو کین ارن آن لائن. اور رائٹنگ کرنے سے ایسا ایسا پتہ چلا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کچھ ہوتا ہے, آتا تو مجھے نہیں تھا. میں یوٹیوب کرتی تھی کہ اچھا یوں ہیش ٹیگ بناؤ گے تو وہ بولڈ ہو جائے گا لیٹر, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سو آئی واز یوزنگ اے لاٹ آف یوٹیوب. اویئرنیس زیرو تھی. آئی ریممبر کہ ان دنوں بلاگ ایوارڈز ہوئے تھے, بلاگ ایوارڈز کے تھرو میں ملی تھی بدر خوشنود سے, اور سعد حامد سے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. بالکل. تو بدر ان دنوں گوگل میں کام کر رہے تھے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ہی ٹک می ٹو لاٹس آف ڈفرینٹ ایونٹس اور بتایا کہ اچھا یہ بھی فری لانسر ہیں, یہ ہیں. سعد ان دنوں کر رہے تھے, ہی واز اسٹل اے اسٹوڈنٹ ایٹ بحریہ آئی تھنک, اور انہوں نے اپنا بلاگ انہیں دنوں بڑا اچھا $1,000 کا بیچا تھا شاید, اور ہم پاگل ہو رہے تھے $1,000 یو نو. تو اس طرح کا تھا. تو اویئرنیس نہیں تھی. دوسرا, کوئی بھی آپ کے پاس اسٹارٹ اپ, آج کل بات ہوتی ہے اسٹارٹ اپ کی, کوئی بات نہیں تھا کر رہا. دیر واز نو انکیوبیٹر کا کانسیپٹ یا ایکسیلریٹر کا کانسیپٹ, کوئی مینٹرنگ کا کانسیپٹ کہ اگر مجھے ہیلپ چاہیے میں کس کے پاس جاؤں, کس سے پوچھوں. اب تو پورا ایکو سسٹم بلڈ ہو چکا ہے ایٹ لیسٹ بڑے شہروں میں. تو اویئرنیس واز اے ہیوج ایشو, اینڈ دا بگیسٹ چیلنج آئی فیس واز کہ کام بھی آ رہا تھا, میں لوگوں کو دے بھی رہی تھی, لیکن میں یہ ازیوم کر رہی تھی کہ جو مجھے آتا ہے وہ ان کو پتہ ہے. لکھنا ان کو آتا تھا, لیکن جو ٹولز آپ کو چاہیے آن لائن ورک کے لیے وہ ان کو نہیں آتے تھے. فار ایگزامپل بیس کیمپ استعمال ہوتا تھا ان دنوں, آسانہ نیا نیا آیا تھا, تو وہ یوز کرنا ان کو نہیں تھا پتہ. ڈراپ باکس کا آئیڈیا نہیں تھا. گوگل ڈرائیو بھی تھوڑے بہت ان دنوں آ چکی تھی, تو اس کو یوز کرنا, اور کلائنٹس وہ چیزیں آپ سے مانگتے تھے. سو وہ پہلے ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, اور اس کے بعد ان کو کہنا کہ اچھا اب کام کرو. سو دیٹ واز اے چیلنج دیٹ آئی فیس. اور شروع میں جس طرح میں اگین ایزیومنگ, کریکٹ می اف یو رانگ, آپ کے پاس زیادہ خواتین تھیں جو آپ کے اپنے سرکل میں جو اس میں کر رہی تھیں, تو ان کے بھی ایک طرح سے اویئرنیس چیلنج بھی الگ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ناٹ یوز ٹو جرنلی یوز ٹو دیز تھنگس. سو واز دیٹ دا پوائنٹ وین یو ڈیسائیڈیڈ کہ اچھا یہ ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم پھر اس چیز کو پہلے سکھائیں, لوگوں کو لے کے چلیں. کیا وومن ڈیجیٹل لیگ کا آغاز اس پوائنٹ پہ ہوتا ہے؟ Informally you can say 2008. Formally it was around 2011 جب ساما سورس آیا. لائلہ چرایت جانا تھیں, شی واز این انڈین امریکن. وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ساما سورس, وچ بیسکلی ساما از اے سنسکرت ورڈ وچ مینس ایکول ورک, ایکول آؤٹ سورسنگ. وہ کہتی تھیں گیو ورک ناٹ ایڈ, رائٹ. تو انہوں نے کینیا میں اسٹارٹ کیا یہی کام کرنا کہ انہوں نے لوگوں کو فری لانس ورک دینا شروع کیا وہاں پر. وہ گرو کیا, تو دین شی وینٹ ٹو اوڈیس. شی واز سٹنگ ان پالو آلٹو, شی واز کنیکٹڈ ٹو ایوری ون. سو شی وینٹ ٹو اوڈیس اینڈ ٹولڈ دیم کہ آپ کہتے ہو فری لانسرز اتنے سارے ہیں پاکستان میں, give me their contact, I'll go and I'll meet them and see if I can replicate the same Sama Source model there. So when she came to Pakistan and contacted me, تب ان کا یہ آئیڈیا تھا, آئیڈیا تو اور فرینڈس نے بھی دیا تھا کہ this is a business.
بٹ جب اس نے کہا کہ ایک بندہ جو آلریڈی بزنس کر رہا ہے اینڈ شی از ڈوئنگ سو ویل, فوربس پہ نام ہے, یہ وہ سب کچھ یہ کہہ رہی ہیں, تو دین آئی تھنک آئی ہیو سم تھنگ, دیٹ گیو می دا کانفیڈینس ٹو build Women's Digital League, and then she mentored me, literally teaching me how to work online, not just how to work online, but also the kind of work that was available, the things that you could do, the tools that were up and coming. For example, I worked with Quora. This is when they were not even in the beta stage. So that website, initially Mike Segal and Charlie Cheever, they were the founders. انہوں نے صرف ایک کچھ بیک اینڈ پہ کچھ بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ گوگل سے سارے جو ان کے کویشچنس تھے وہ لکھے ہوئے آتے تھے, وہ کہتے تھے اس کے آنسرز لکھو. تو وہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا, وی ور دا فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ ود دیم. اس کے علاوہ لوگوں سے انٹروڈیوس کرانا کہ بزنس پچ کیا ہوتا ہے, بزنس پلان کیا ہوتا ہے, کوئی آئیڈیا نہیں تھا, وہ کنیکٹ کرانا. وہاں سے ویمنس ڈیجیٹل لیگ پراپرلی لانچ ہوئی تھی 2011 میں تھرو لائلاز مینٹرشپ. رائٹ. اور اس کے دوران آپ نے وومن ایکس پہ کام کیا, پھر آپ کا ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں گولڈن اف آئی ایم ناٹ رانگ پروجیکٹ آرٹیمس جو آپ نے ذکر کیا تھا, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیلپ یو ان یور پروفیشنل جرنی؟ Sure, Women X came much later. That came in 2015. So Goldman Sachs 10,000 women program plus Project Artemis جو Thunderbird School of Global Management کرا رہے تھے, یہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام تھا, کیپیسٹی بلڈنگ آف ویمن انٹرپرنورز. اس میں پاکستان سے فرسٹ اینڈ اونلی بیچ گیا تھا جس میں ہم 10 خواتین گئے تھے. وہ بائی چانس آیا, ایک دن رہتا تھا اس کو فارمز لکھنے کے لیے. سم ون سینٹ اٹ ٹو می اینڈ آئی اپلائیڈ اینڈ سم ہاؤ آئی واز سلیکٹڈ. اٹ واز اے huge big deal for me to get selected to something like that. میں کبھی اسلام آباد اکیلے نہیں تھی گئی, امریکہ جانا تو بہت دور کی بات تھا, لیکن وہ گئے اور وہاں پہ فیل ہوا کہ اچھا جو کام میں کرتی ہوں بزنس کے لیے وہ واقعی میں اس کے بارے میں بکس لکھی جا چکی ہیں, جو میں سمجھتی تھی کہ بس میں ہی کر رہی ہوں, اور جو سائلوں میں ایگزسٹ کر رہی ہوں, نہیں میری طرح اور بہت خواتین ہیں پاکستان میں جو وہ کام کر رہی ہیں. وی آر جسٹ ناٹ کنیکٹڈ. ایز آئی سیڈ دس واز پری ایکسلریٹرز اینڈ انکیوبیٹرز اینڈ آل آف دیٹ. تو وہ ایک بہت بڑا ایک کانفیڈنس بوسٹر تھا, اور وہاں سے بزنس کو فارملائز کر کے چلنا سیکھنا شروع کیا. وہ ہوا, اینڈ دین ویمن ایکس کیم 2015. دس واز بٹ ون اسٹیپ بیک. The first validation that came, the first pilot we did was in Hunza, in Kareem Abad. میں پنڈی میں بیٹھی ہوئی تھی, گھر سے ینگ پریزیڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی تھرو سامسوس. ینگ پریزیڈنٹس آرگنائزیشن فارچون 500, فارچون 100, فارچون 50 کے جو CEO لیول یا ایگزیکٹو لیول کے جو لوگ ہیں ان کا نیٹ ورک تھا. اٹ واز لائک اے فیس بک فار دیم اونلی. سو آئی واز دا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. وہاں پہ فریڈر کرپس تھے, کرپس کمپنی بڑی فیمس ہے جرمنی میں, اس کے اونر تھے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آئی نوٹس کہ آپ کے سائن میں لکھا ہوا ہے پاکستان, سو وٹ ڈو یو ڈو ان پاکستان؟ سو آئی ٹولڈ ہم. تو انہوں نے کہا یوں ہم ایک کراکورم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے کھاڈو, اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کریم آباد ہنزا میں. ان کا ایک انٹرنیٹ کیفے ہے جو لاس میں جا رہا ہے. Is there a possibility you can do something to save it? Because they have 100% literacy among people 30 and below. I said, okay, so I got some work and I sent it to these women, about 30 to 50 women that came into the cafe, and they started earning money through that. اس سے انہوں نے کھاڈو نے بہت بڑا ان کو فنڈنگ ملی. They built 8 ICT training centers in the area. One was a mobile ICT training center that used to go to areas that were like even more remote than Hunza actually is, or not anymore but used to be. وہ first boost تھا کہ this works and someone needs to do this. تو وہیں سے بس نہیں بہت اچھا چل رہا ہے. میں اچھا نیکسٹ اب کیونکہ ابھی تک لوگ ونڈر کر رہے ہوں گے کہ وومن ڈیجیٹل لیگ کرتی کیا ہے. سو اف آئی ور ٹو آسک یو کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ بتایا آپ نے کیا, بٹ کر کیا رہے تھے آپ لوگ, واٹ ور یو ایکچولی ڈوئنگ ود دیز پیپل؟ سو 2-3 ڈفرینٹ تھنگس. ون, ہم لوگوں نے اسٹارٹ اس سے کیا کہ کام ہم نے پکڑا اوڈیسک سے, لنکڈ ان سے بہت لیا کام لوگوں سے, اور وہ ہم آگے خواتین کو دے رہے تھے. ایسی خواتین جو گھر بیٹھی ہوئی تھیں, میں اپنے فیس بک پیج پہ ڈالتی تھی یہ کام آیا ہے, یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے, اتنے پیسے یہ پے کرتا ہے, ہو وانٹس ٹو ڈو اٹ.
سوری میں کو معذرت, لیکن کام کیا کس قسم, کنٹینٹ رائٹنگ تھی, anything you can do online. So اس میں آپ کے پاس بالکل بیسک کانٹینٹ رائٹنگ بھی تھی, اس میں کیپشن لکھنا تھا, اس میں ڈیٹا انٹری تھی, اس میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ٹاسک تھے, اس میں ورڈ پریس کے کام تھے. سو دا ہول تھنگ ایوری تھنگ واز انوالو. ان دنوں فیس بک کے اوپر ایپس آتی تھیں جو آپ بلڈ کرتے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے. سو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ یو کین ڈو آن لائن, وی ڈیڈ اٹ. ایون ورچوئل اسسٹنٹس کا بہت فیشن تھا ان ٹائم پہ, تو وہ ہو رہا تھا. تو وہ جس قسم کا بھی کام آتا تھا, یوز ٹو پٹ اٹ اپ اینڈ پیپل دین دا ویمن وڈ اپلائی, اور پھر ان سے میں مانگتی تھی ڈیمو کہ مجھے کر کے دکھاؤ. تو وہ کرنا شروع کیا, اور یہ کہیں پر بھی ہوتی تھیں. یہ ایسی بھی خواتین تھیں جو آرمی آفیسرز کی وائفس تھیں, دور دراز علاقوں میں بور ہو رہی تھیں, کام نہیں تھا. یہ ایسے بھی لوگ تھے جو مائنورٹیز سے تھے اور ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے پاس کر رہے تھے, باعث تھا ورک پلیس, وہ آ رہے تھے. اس میں ڈیورسڈ ویمن سرپرائزنگلی وہ تھیں جنہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی اکنامک امپاورمنٹ کا طریقہ ڈھونڈنا تھا. سو اے لاٹ آف ڈفرینٹ پیپل started applying to Women's Age League. اس کے بعد ہم نے کام دینا شروع کرنے کے بعد ریئلائز کیا, as I said earlier, کہ کام دے تو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آن لائن کام ڈلیور کیسے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کیپیسٹی بلڈنگ کی بات آئی تو ورلڈ بینک ان دنوں اسکوپ کر رہا تھا پاکستان کو ہی, اور وہ کہتے ہیں ہم فری لانسرز کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. سو دے اپروچڈ می اینڈ دے سیڈ وی وانٹ یو ٹو ڈو دس پائلٹ ان کے پی. سو ہم 6 ڈسٹرکٹس میں گئے کے پی میں, اور وہاں پہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ان بچیوں کی جو زیادہ تر کالج کی اسٹوڈنٹس تھیں, اور ان بچیوں کو کام کرایا, سکھایا اورس پہ کیسے کام کرتے ہیں, فائیور پہ کیسے کام کرتے ہیں, اینڈ دین کام کیا کرتے ہیں. سو اینی تھنگ فرام ورڈ پریس ٹو فیس بک ٹو فوٹو شاپ, یہ ہم نے ان کو کرایا تھا, بیسک لیول ٹریننگس یہ ہوا. اور کیپیسٹی بلڈنگ کے بعد ہمیں فیل ہوا کہ نو, دس شوڈ لیڈ آن ٹو انٹرپرینورشپ. They should make their own little hubs also doing the same. پھر ہم لوگوں نے entrepreneurship میں گئے, and this was the time when Women X was happening. اور ابھی کچھ چینج آیا ہے اوور دی ایئرز اپروچ میں, جب آپ کی وومن ڈیجیٹل لیگ کی, ایٹ دا سیم بیسک ماڈل, یا کوئی نئے ورٹیکل ایڈ ہوئے ہیں آپ کے کرنٹلی؟ Entrepreneurship ہی basically, entrepreneurship in every possible way that you can think of. So just saying کہ اگر آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے بیسکس کیا ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ویمن کو آتا ہے وہ فائنانس میں آتا ہے, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, کیپنگ دیئر بکس اینڈ آل آف دیٹ, وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اسی طرح مطلب ان کو انکریج کرنا کہ آن لائن کام کریں یا اپنا بزنس سیٹ اپ کریں. اور اب خیر 2019 سے 2024 کو کمپیئر کرنا انفیئر ہوگا, بٹ ابھی اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو اب آپ جب آپ دیکھتی ہیں پیپل اسپیشلی وومن آف دیٹ ایج جو اس ٹائم 18-19 سال کے بچے جن کے آپ کر رہے تھے, اور آج کل میں کیا آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ اینی ون ہو اسٹارٹنگ ٹوڈے, what's the difference in their approach, I would say. Awareness تو obviously زیادہ ہوگی, اس پہ تو ہم بات کر نہیں سکتے, بٹ جنرلی آپ کو نظر آتا ہے اسٹارٹنگ میں ڈفرینس 2019 کی خواتین میں اور 2024 کی ینگ بچیوں میں؟ یار اویئرنیس کا, جیسا آپ نے کہا, اویئرنیس ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے پاس ابھی ہے, اس وقت نہیں تھا. اپروچ میں I think there's so many choices and we are trying to make it so easy for them, which is a good thing in one way, but on the other hand اتنا spoon feed کر لیتے ہیں کہ ان میں سے وہ willingness to work hard گم ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا تھا بہت بڑے بڑے پروگرامز یہاں پہ انٹرپرینورشپ کے گزرے, جہاں پہ بچوں کو اتنا کاڈل کیا گیا انکیوبیٹر اسٹیج پہ کہ جی رہنے کی جگہ بھی ہم دے رہے ہیں, آپ کو پیسے بھی ہم دے رہے ہیں, کھانا بھی ہم دے رہے ہیں, سارا آپ کا کام بھی ہم کر کے دے رہے ہیں, آپ صرف یہاں تشریف لے آئیں. تو وہ جیسے ہی وہ انکیوبیٹر سے نکل کے باہر جاتے ہیں, they are lost, the business shuts down or they start looking for another incubator. So this incubator hopping and accelerator hopping happens way more. مطلب آپ ایک سے گزر گئے, do your business, no, but that keeps happening. So that willingness to go that extra mile that you need to go to be an entrepreneur especially, I find that missing. I think تھوڑا زیادہ ان کو ریلیکسڈ انوائرمنٹ اب فار دی لیک آف بیٹر ورڈ مل رہا ہے پرہیپس. آئی تھنک ان کو اتنا کہہ دیا گیا یہ بہت آسان ہے. آپ دیکھیں گے, آپ آئی وانٹ مینشن نیمز بٹ آن لائن آپ اکثر دیکھو گے فلانا گرو, فلانا ایونجلسٹ, بہت آسان ہے جی, گھر بیٹھے گا آپ کریں, آپ کیوں باہر جا رہے ہیں. وٹ دے ڈونٹ ٹیل اس از how hard it is to find work online and how hard it is to find clients, whether you're an entrepreneur or a freelancer or whatever you want to do. The saturation
बेहद ज़्यादा है. जो काम मैं ओडेस्क से 2009 में ले सकती थी, आज अगर मैं ओडेस्क पे जाऊँ, there's absolutely no way कि अपवर्क पे मैं उस तरह का काम मुझे मिल सके, बहुत मुश्किल से होता है. सो हाँ, वो इशू है. ठीक है, लेकिन अब जो 2024 में बैठे हुए हैं ख़वातीन और जो बाकी बच्चे भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी जो वन एडवाइस, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी, वो क्या होगी कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स 101 अगर मैं आपसे कहूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उनके लिए? स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा पहले कि सोचो करना क्या है. मतलब यू कांट जस्ट जंप इनटू द पूल एंड से कि जी आई विल फिगर इट आउट. यू at least the most basic thing is knowing what you want to do, a bigger idea. You can refine it later, but करना क्या है? सिर्फ ये कहना कि मैं बाज़ार से कुछ चीज़ें लेके जी मैं शालनी से चीज़ें पकड़ के ऑनलाइन बेचने लगाऊँ, क्या? और बेचोगे किसको? सबको. That's the most common answer you hear. Who is your clientele? Everyone. No, everyone is not your clientele. And then how are you going to reach them? So all these things that you need to think about very carefully. I'm not saying कि आप 100% वैसा ही चलेगा. It's going to change 10 times. वो pivoting का concept रहेगा. But you should at least have some basic idea of what you are going to do. And secondly, when you have a crazy idea, that's when you really have gold. That's when you have hit the jackpot. That crazy idea is something no one else has probably thought of, very few people have thought of, and they haven't dared to go ahead and try it. That's the idea that you need to work on, not what everyone else is doing. मेरी friend कर रही है, उसके महीने के लाख बन जाते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, मेरी भी लाख बन जाए. No, what is unique about what you are thinking? So think of something unique and work on that. So that's all I would say to them. नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं. एक अनफॉर्चुनेटली जो मुझे एक फीलिंग आती हुई है कि इस मुल्क में शॉर्टकट्स का बहुत एक रुझान है. तो वो अब आपको मोटिवेशनल स्पीकर तो खैर एक अलग ही कहानी है, लेकिन ये जो क्विक क्लिक बेट्स होते हैं ना कि आप 3 घंटे में सीख के आप इतने $1000 कमा रहे, इतने कमा रहे, एंड व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट उनको समझ आता है कि हम करें क्या. जैसे अमेजोन ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ ना, क्या हुआ उसके साथ? सब बैन हो गए ना. कहाँ पे बैन कर दिया उन्होंने? गूगल पे यही होता था, एसईओ पे. एसईओ करते थे, गलत काम करते थे, बंद हो जाता था, वो सारे एल्गोरिदम्स चेंज कर देते थे. सो द सेम थिंग, इट विल कीप हैपनिंग अगर आप यूँ करोगे तो. ठीक है. वुमेन डिजिटल लीग के साथ अब आगे आप कोई मज़ीद किसको स्केल अप तो यकीनन आप कर ही रहे होंगे लोग, लेकिन इसके अलावा आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक प्लान है गोइंग फॉरवर्ड इसको लेके, कोई एवोल्यूशन? देखिए, वुमेन्स डिजिटल लीग का मुझे नहीं पता मैं कब करूँगी, किस तरह से करूँगी. और a question that I hate the most or annoys me the most is when someone asks me what is your 5-year plan. I don't know my 5-day plan. मुझे नहीं पता 5 days में क्या होने वाला है. But something that's I'm really passionate about is saying कि something I say and people laugh at is a virtual Silicon Valley for women. Which is an ecosystem. What is Silicon Valley? It's an ecosystem that's really developed and built in everything. So virtually, you want to do anything. You want to learn about business. You want to learn about a certain type of business. You want to connect to people. You want to enter supply chains. You need a mentor to advise you. Anything and everything should be available online, on a platform, and women should be able to come together onto that platform and run their businesses. Learn how to do it. So give them that entire ecosystem that even tells you how to register your company or why you should, or even have a chamber of commerce. You know, it sounds silly, but as I said, when your idea is so unique that it makes people laugh, that's the idea you need to work on. So हाँ, मेरा दिल ये कहता है कि ये होना चाहिए. I don't know होगा या नहीं. ठीक. अब डाउन टू अ वेरी क्लिशेड क्वेश्चन, बट अगेन आई थिंक इट्स 5 years तो नहीं पूछने लगे. नहीं, वो मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा. बट जस्ट इट्स नॉट अ क्लिशेड क्वेश्चन, इट्स समथिंग जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता होगा, बट वो है कि इज देयर सम स्टोरी और स्टोरीज दैट हैज स्टक विद यू ओवर द इयर्स, सही सक्सेस स्टोरी यानी फेलियर स्टोरी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमें एक वो रैक स्टोरी चीज़ इमोशनल स्टोरी चाहिए, बट एनीथिंग दैट यू नो दैट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन यू कि अच्छा आई रिमेंबर दैट, चाहे 2019 था, 2009 था, एनीथिंग दैट यू वांट टू मेंशन हियर. There was this one girl who came to our initial workshops when we were working with the World Bank in Peshawar. I remember हम एक गर्ल्स कॉलेज में गए कि हम यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं. पहले तो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया कि अच्छा आप हमारे बच्चों को मीडिया पे डालेंगे. भाई मीडिया पे नहीं डालेंगे, सिखा रहे हैं सोशल मीडिया एक्सेट्रा. खैर वो एक अलग चैलेंज था. उसमें एक बच्ची थी, मैं अक्सर गपशप लगाती थी, मैं उससे पूछा तुम क्यों कर रही हो?
تو دین شی ٹولڈ می آفٹر ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام شی ٹولڈ می کہ اس کی مدر کو فوت ہوئے کوئی سال ہوتا تھا. شی واز این MBA اسٹوڈنٹ بٹ شی ہیڈ ٹو ڈراپ آؤٹ بیکاز اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے, تو شی ہیڈ ٹو لک آفٹر دیم. And it really bothered her that, she had to discontinue her studies. But what bothered her more was that her father was unable to meet the demands or the expenses of all those siblings. So a younger sibling was going to drop out of school. He was going to pull her out. And she said, now that I've learned how to do this, she did earn something. She was working on Fiverr. So she said, I'm just happy that because of what I'm doing, I can keep my sister in school. That really struck out کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا, میں جب بڑے کالجز میں جاتی ہوں, کھنیڈ میں جاتی ہوں, LSE اگر چلے گئے آئی ڈونٹ نو, بٹ بڑے کالجز میں جب میں جاتی ہوں تو وہاں پہ بچوں کا یہ ہوتا ہے اچھا $100 کمائیں گے, $100 جسٹ 30,000 روپیز اور 27,000 روپیز. ان کو فرق نہیں پڑتا. جب آپ چھوٹے شہروں میں یا چھوٹے کالجز میں جاتے ہو جو ایک الگ سوشو اکنامک کلاس کو سرو کر رہا ہے, ان کے لیے دیٹ $100 مینز اے لاٹ. اینڈ دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو فوکس آن. ہم جاتے ہیں ایسی جگہوں میں جہاں پہ ان کا جیب خرچ ہی 30,000 روپے ہوتا ہے, جن کا پورا گھر اتنے میں چل رہا ہوتا ہے. ان کے پاس جا کے آپ ملتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایسی اسٹوریز ملتی ہیں کہ آپ اپنے پریویلیج پہ یو آر سو گریٹفل ٹو گاڈ فار اٹ اینڈ یو ایکنالج اٹ کہ میرے پاس ہے, اینڈ لک ایٹ دیز پیپل, اٹ مینس سو مچ ٹو دیم اینڈ دیٹ یو ور ایبل ٹو ہیلپ دیم. دیٹس اے ہیوج ریزن ٹو کنٹینیو ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک اور میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ اگین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 2024 میں اب کیونکہ حالات جو ہیں وہ جنرلی اف یو لک ایٹ دی اکنامک کنڈیشن اٹس گیٹنگ ٹفر فار a lot of different social economic classes. Obviously I'm not talking about that 1 to 2%, they are independent of that, but generally speaking now there is awareness that both genders need to work and they want their daughters to work. کوئی sun dried organic اس کو ان کو کام کر رہا ہے, سبزیاں کر رہا ہے اور وہ بیچ رہے ہیں. a lot of things are happening, but اگر اب جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہو تو اب آپ کو اویئرنیس ان کو کنونس کرنے میں آر دوز چیلنجز اسٹل دیئر جو کہ 2019 میں شاید پرہیپس بہت زیادہ تھے. آج کل کے سوشل اکنامک کلچرل سیٹنگ کے اندر یہ چیلنج ایگزسٹ کرتے ہیں ابھی بھی, یا ان چیز کنونس کرنا کہ یہ کام ہے, اٹس اوکے ٹو ڈو دیٹ, گھر بیٹھ کے آپ کما رہے ہیں, نتھنگ رانگ ایٹ اٹ, ہم کوئی انٹرنیٹ پہ بچہ بگڑ نہیں جائے گا, آل آف دیز تھنگس. جو میڈیا تو خیر الگ گیم ہے نا آل ٹوگیدر, بٹ ایون 2024 دیز چیلنجز پرزسٹ. ایبسلیوٹلی. ہم ایک ببل میں رہ رہے ہیں جو KLIP ہے زیادہ سے زیادہ, ایک بہت بڑا ببل میں رہ رہے ہیں. اس سے آپ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 1900 اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے, ہم اپنے پریویلیج میں ہمیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں تو ہمیں لگتا ہے سب ویسا سوچیں کہ ہاں جی خواتین آئیں, وہ بھی کام کریں, یہ کریں وہ کریں. پہلے تو ہماری خواتین سب کام کرتی ہیں. پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, جو گھر میں آپ ان پیڈ ورک کر رہے ہو, یو آر ورکنگ 24/7, آپ کے ویکینڈس پہ بھی آپ کو چھٹی نہیں ہے اور آپ کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی. دوسرا, آپ دیہاتوں میں جاؤ, آپ کا جو ہیوی لوڈ ہوتا ہے وہ خواتین کر رہی ہیں. میں خود وزیرستان سے ہوں, میں نے خود اپنے علاقے میں دیکھا پانی بھی وہ نیچے سے لے کے آ رہی ہیں, یہ جو چرواہے والا کام ہوتا ہے وہ بھی وہی کرا رہی ہیں, لکڑیاں بھی وہ کاٹ کے آ رہی ہیں, یہ سب وہی کر رہی ہیں, بٹ اٹس ان پیڈ ورک. لیکن اس کے علاوہ جو پیڈ ورک ہے اس میں آج بھی اتنی ہی مشکل ہے عورتوں کے لیے انٹری کرنا جتنا کبھی تھی. دوسرا, جو ایک سوشل ایول تو نہیں ہوگا, بہت ہی بڑا ورڈ ہو جائے گا, لیکن جو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں نے کام تو شروع کر دیے ہیں لیکن انفیئر ہے. مرد آیا, بیگ پھینکا, میں تھک گیا ہوں, سارا دن میں نے کام کیا ہے, اور اس کے بعد اس کی خدمت شروع ہو جاتی ہے. عورت آئی, بیگ پھینکا, کچن میں کھڑی ہو گئی, بچوں کا ہوم ورک کرایا, یہ کرایا وہ کرایا, آل آف دیٹ. وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہر ایک بندے کی ایک کیپیسٹی ہے جہاں پر آپ کو مسئلے پیش آئیں گے. جب تک آپ یہ ریئلائز نہیں کرو گے کہ آپ دونوں اگر کام کر رہے ہو تو آپ کو ایکول ریسٹ بھی چاہیے ہے. ٹھیک ہے, سو وہ چیلنجز بھی آپ دیکھ رہے ہو, سوشل فیبرک کو ہرٹ کر رہا ہے. تو اس کا کوئی طریقہ نکلنا چاہیے جو مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو واٹ دا سولوشن ٹو دیٹ از, بٹ دیٹ ایگزسٹس. So someone also needs to prepare the men for these empowered women, na? So, and the men are not prepared for them. So that's a huge challenge. Yeah.
hopefully we'll be able to see some change down the lane. Personally, I think it has to start from the home. It has to start from our parents, our fathers, our mothers. They need to inculcate, क्योंकि मैं अक्सर ये बात खुद मतलब ओपनली एडमिट करनी भी चाहिए, not just talking about myself, generally saying we have been spoiled by our mothers as well. क्योंकि अगर बहन भाई दो हैं तो भाई को जाके पानी पिला दो, तो अगर स्कूल से दोनों इकट्ठे आए हैं तो वो बहन को ऑर्डर मिलेगा कि जाके भाई को भी पानी ला के दो. तो दीज थिंग्स स्टार्ट एट अ वेरी बेसिक लेवल. आप उस एज से प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे तो दैट्स वेयर द चेंज आई थिंक वहाँ पे आए कि बच्चों के साथ आप उस एज से बताओगे कि इट्स ओके खाना खा लिया तो अपनी प्लेटें आप दोनों उठा के लेके जा सकते हैं, रादर दैन के ख़वातीन ही ऐसे काम कर रही हूँ. सो होपफुली विल सी द चेंज. But at this point, I think I would like to thank you once again for giving us time. It was lovely talking to you. और जैसे मैं हर प्रोग्राम के एंड पे कहता हूँ कि सुखन एज अ आइडेंटिटी अगर आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, मैं किसी प्रोफेशनल या पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता हूँ, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू इन वट एवर वे पॉसिबल. दैट्स आवर ऑफर. Thank you so much. That means a lot. Thank you. और बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम, और until next time, खुदा हाफिज़.